بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، قرآن کے ساتھ قرآن کو تدبر سے پڑھنا اور اس کے معانی اور مفہوم کو سمجھنا، یہ سب سے بڑی وہ چیز ہے جو مطلوب ہے ہر مسلمان سے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب صرف اس لیے نہیں نازل کی کہ ہم اس کے مفہوم کو سمجھے بغیر صرف ورد کی طرح ایک پڑھ لیں اور کہیں کہ یہ شاید کوئی منتر ہے، اس سے کوئی ہماری زندگی بدل جائے گی، بلکہ یہ قوانین ہے، دستور ہے، رحمت ہے، برکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کو ویسے پڑھنا بھی برکت ہے، لیکن سب سے بڑی برکت اس کے معانی اور مفہوم کو سمجھنا اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، کیونکہ یہ میسج ہے رب کی طرف سے، اس کی طرف سے پیغام ہے ہماری طرف، کیسے ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ وہ رحمان جس نے انسان کو بنایا، اس نے ساتھ ایک ہدایت نامہ بھی دیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جیسے کہ پہلے اس بارے میں سورہ بقرہ کے گزر چکا ہے کہ ہماری طرف سے رہنمائی آئے گی، تو وہ رہنمائی ہر دور میں آتی رہی۔ لاسٹ میں فائنل جو اس کا کہہ لیں کہ آخری نبی جو ہیں ان پہ جو کتاب نازل ہوئی، وہ ہدایت نازل ہوئی، وہ قرآن مجید ہے۔ دوسرے اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے آغاز سورہ بقرہ کے، یہ بقرہ ہے اور دوسرا سپارہ ہے، آغاز ان صفحاء، ان یہودیوں کا کیا جنہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا مسلمانوں کا جب قبلہ چینج ہوا، تو کہا صفحاء، ان کے صفحاء لوگوں نے، عقل سے عاری لوگوں نے، کہ کیا ہو گیا کہ مسلمانوں کا قبلہ چینج ہو گیا جس سے یہ پہلے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رد کیا، جواب دیا کہ جو ہے اللہ ہی مالک ہے مشرق اور مغرب کا، اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، تو یہ اللہ کے حکم سے ہوا کہ 16 مہینے نماز بیت المقدس کی طرف پہلے پڑھی جو فلسطین میں ہے، یہ مسلمانوں کا قبلہ تھا، بعد میں چینج کر کے بیت اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا گیا، اور یہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ تو سفر کے اندر یہ صورتحال ہے کہ بندہ شروع میں سواری کو قبلہ رخ کرے، نبی علیہ السلام اسی طرح کرتے اور نوافل پڑھتے، اور پھر جس طرف سفر کرنا ہوتا ادھر موڑ لیتے، اس کا رخ کر دیتے، شروع میں ادھر کرتے۔ فرض نماز کے لیے لازمی ہے کہ آپ رک کے جو ہے قبلہ کی طرف منہ کر کے کریں، نماز پڑھیں، لیکن نفلی نماز جو ہے آپ سواری کے اوپر پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ مشرق و مغرب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کے بارے میں کہا انہیں مردہ مت کہو، کیونکہ وہ زندہ ہیں اللہ کے ہاں اور ہمیں ان کا شعور نہیں۔ اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کی روحیں جو ہیں وہ پرندوں کے اندر چلی جاتی ہیں، اور پرندے جو ہیں وہ عرش کے نیچے لٹکے ہوئی قندیلوں میں ہیں، اور وہ جنت میں جا کر اللہ کا رزق کھاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اہم چیز ہمیں بتائی ہے جو کہ ہر مسلمان اور ہر انسان کے ساتھ اس دنیا میں پیش آنے والی ہے، اور اس کی رہنمائی بھی کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور 2 تاکیدوں کے ساتھ بتایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام توکید ہے اور نون ثقیلہ اس میں، کہ ضرور اور ضرور ہم آزمائش کریں گے۔ دنیا میں یہ بندہ سمجھے کہ اس کی آزمائش نہیں ہوگی، امتحان نہیں ہوگا، یہ ناممکن ہے بات، اور آزمائش ہوگی۔ دنیا میں جو پریشانی اور مصائب آتے ہیں ان کا بھی احاطہ کیا ہے، من الخوف، خوف سے، خوف موذی جانور کا بھی ہو سکتا ہے، دشمن کا بھی ہو سکتا ہے، خوف عام ہے انسان کو جو آتی ہیں پریشانیاں، مصیبتیں، ان میں خوف یہاں کہا من الخوف والجوع، اور بھوک، اسے سب سے پہلے مقدم کیا گیا کہ ان کی اہمیت بہت ہے۔ بندے کو خوف ہو تو سامنے چاہے سونا رکھا ہو اور سامنے جو ہے اس کے بہترین قسم کے کھانے چنے ہو، تو اسے جو ہے وہ مزہ نہیں دیتے۔ جب خوف ہوگا، موت کا خوف ہوگا، ڈر ہوگا کسی چیز کا، تو بندہ ڈر کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتا۔ آغاز خوف سے کیا۔ دوسرا ہے بھوک، بھوک شدید ہو تو بندہ اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہم نے پڑھتے ہیں اخبارات میں، بچوں کو بیچ دیتی ہیں والدین، بھوک سے نڈھال ہوتے ہیں۔ تو بھوک جو ہے یہ بھی بہت بڑا ایک فتنہ اور آزمائش ہے۔
وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مال کی کمی ہونا، کوئی قریبی فوت ہو جانا، کوئی دل کے جو قریب ہوتا ہے، کوئی رشتہ دار ہوتا ہے وہ فوت ہو جانا، والثمرات، پھل جن کے لیے بندہ کھیتی باڑی کرتا ہے، فصلیں ہیں ان کے لیے محنت کرتا ہے، اس میں کوئی آفت کوئی بیماری آ گئی تو اس میں نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ عام دنیا کے اندر جو ہمیں مصائب، پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں، چاہے وہ خوف میں سے ہو، بھوک میں ہو، مال کی کمی ہو، قریبی کوئی دنیا سے چلا جائے، یا پھلوں کے اندر کمی ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دیتے، یعنی ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ ان چیزوں پر سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ صبر۔ کیونکہ ایک بندے کو اگر شوگر ہے تو کیا وہ چیختا رہے، چلاتا رہے، اس کی شوگر ختم ہو جائے گی؟ وہ کہے کہ جی میں مر گیا، یہ ہو گیا، شکوہ کرے، کوئی کمی آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ تو صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ پھر دوسرے الذین اذا اصابتہم مصیبہ بتایا، وہ لوگ جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، یہ مصیبت عام لفظ بول دیا، یہاں پہ نکرہ بولا، پہلے خاص الف لام کے ساتھ کہا، تو یہ کوئی بھی مصیبت دنیا کی ہے، ادنا سے ادنا اور بڑی سے بڑی، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کیا کہتے ہیں یہ لوگ جو اللہ کے برگزیدہ ہیں، پسندیدہ ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اخیار لوگ، صالحین، یہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے پاک و ہند میں شاید یہ معروف ہے کہ کوئی فوت ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، کوئی مصیبت آ جائے تو کوئی اگر کہہ دے انا للہ تو حیران ہوتا ہے کہ کون مر گیا ہے۔ تو یہ مرنے کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ عام ہے، آپ کا کوئی بھی نقصان ہو تو کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معنی اس کا ترجمہ یہ ہے انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ نے ہمیں بنایا، اسی کی طرف لوٹنا ہے، و انا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف ہم جانے والے ہیں۔ ہر کچھ جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کا ہے، اور ہم بھی اللہ کے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو پھر اس سے دل کو ذرا تشفی ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی قریبی مر گیا ہے تو ہم بھی اسے ملنے والے ہیں اور جانے والے ہیں، اور اگر ہم سے کوئی چیز چھن گئی ہے تو وہ مالک ہے، اس نے لے لی ہے، صبر کریں گے اور عطا کر دے گا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، واولئک هم المہتدون، اور یہی ہدایت والے ہیں۔ گویا کہ ہدایت صبر میں ہے، اللہ کی طرف اپنے معاملات کو سپرد کرنے میں ہے، جزا فضا شکوے شکایتیں اس سے کوئی فائدہ نہیں، تنخواہ نہیں مل رہی، کام نہیں ہے، یہ وہ، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ کوئی آپ کسی کو شکایت کریں گے کوئی چینج نہیں کرے گا، وہ کس کے سامنے شکایت رکھیں؟ اللہ کے سامنے رکھیں، اس کے اختیار میں ہر چیز ہے، اس کے سامنے روئیں گے، جتنے شکوہ اس کے سامنے رکھیں گے، شکایتیں اس سے مانگیں گے، اتنا ہی وہ عبادت بھی ہوگی، قرب بھی حاصل ہوگا اللہ کا، اجر بھی بڑھے گا، مرتبہ بھی بڑھے گا اللہ کے۔ پھر آگے صفا مروہ کا ذکر کیا گیا، اور پھر ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو اللہ کے احکامات کو چھپا دیتے ہیں، اور یہ یہود تھے، یہودیوں کا کام تھا، یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، اللہ نے جو ہدایت نازل کی اسے چھپانا نہیں چاہیے، اور اسے بیان نہ کرنا۔ آپ کے سامنے کوئی گناہ ہو رہا ہے، کوئی برا کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے صحیح، تو اسے نہ بتانا یہ زیادتی ہے۔ اس کی مثال یوں ہی سمجھ لیں کہ ایک بندہ جا رہا ہے اور سامنے ایک کنواں ہے اور وہ نابینا ہے، وہ اگر آپ اسے نہیں روکیں گے تو وہ اس کے اندر گر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ اگر ایسا بندہ کوئی نہیں کرے گا تو اسے کہیں گے کہ خیانت کرنے والا ہے، اس میں انسانیت نہیں، بندہ مر رہا تھا اس کے سامنے تو اس نے اسے بچایا نہیں۔ یہ تو دنیا میں زندگی ہے، زندگی تو ختم ہو بھی جائے تو پھر دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، لیکن جو گمراہی پہ مر گیا، جو گمراہی پہ زندگی جس نے گزار لی، اس سے بڑی تباہی کیا ہوگی، اور آپ کو ہدایت کا پتہ ہے، آپ اسے بتائیں نہ تو یہ بہت بڑا جرم ہے جو اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو، آیات کو چھپا لیتا ہے۔ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اور اللہ تعالیٰ نے کتاب میں یہ واضح کر دیا ہے، لوگوں کے لیے بیان کر دیا ہے، اور اس میں اہل علم بھی مخاطب ہیں جو چھپا دیتے ہیں حق کو اور لوگوں کو نہیں بتاتے۔ اور العبرۃ بعموم اللفظ لا بعموم الخصوص، یعنی یہ رد تو ان یہودیوں پر ہے، لیکن ہمیں بھی اس میں تنبیہ کی گئی ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ چیز چھپائیں نہ، اللہ تعالیٰ نے جو حق کو نازل کیا ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ ان کو لعنت ان پہ بھیجتا ہے، اور لعنت کرنے والے بھی اس پہ ملامت کرتے ہیں اور لعنت بھیجتے ہیں۔
مگر وہ لوگ الا الذین تابوا واصلحوا، وہ لوگ جو توبہ کر لیں، واصلحوا اور اصلاح کر لیں، وبینوا اور بیان کر دیں، وہ ہیں فاولئک اتوب علیہم، پس میں ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ کو قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ تو اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں، وہ علماء بھی شامل ہیں جو ایک حدیث تو ایک کتاب سے لکھ لیتے ہیں اپنے فرقے کے مطابق، اور وہ جہاں سے حدیث لیتے ہیں اس پہ محدث نے لکھا ہوتا ہے یہ ضعیف ہے، پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں اور حدیث نوٹ کر لیتے ہیں۔ یہ بھی اس میں شامل ہیں، انہوں نے بھی حق کو چھپایا ہے کہ وہ حدیث تو ضعیف ہے، کہیں ذکر کی گئی، اور آپ اس کو جو ہے وہ جہاں لکھا ہے کہ امام نے اس پہ حکم لگایا کہ ضعیف ہے تو وہ چھوڑ دیا، یا پھر موضوعات کبریٰ میں سے نکال لی۔ لوگوں کو کیا پتہ موضوعات کبریٰ کیا ہے؟ کہ موضوعات ہوتی من گڑت حدیثیں جو حدیث ثابت ہی نہیں اللہ کے نبی سے، اس کا حوالہ دے دیں، تو یہ بھی حق کو چھپانے والی بات ہے۔ تو کسی بھی شکل میں حق کو چھپانا یا تعویل کر دینا، آپ کو پتہ ہے کہ معنی یہ ہے، اس کا صحیح ہے، لیکن اپنے مخالف کو چپ کرانے کے لیے آپ اس کا غلط معنی کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، حق کو چھپا لیتے ہیں، تو وہ بھی اس میں شامل ہے، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے، چاہے وہ بہت بڑا اپنے آپ کو علامہ سمجھتا ہو یا اپنے آپ کو بہت بڑا جو ہے وہ مناظر سمجھتا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کفر جو ہے وہ بہت بڑی بدبختی ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو کفر کی حالت میں مرے ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے، ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے، نہ ان سے عذاب ان سے کم نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھا جائے گا۔ پھر آگے بتایا گیا کہ اسلام کا رستہ، ایمان کا رستہ کیا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا ایک ہی رب ہے، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی اللہ ہے جس کی تم نے عبادت کرنی ہے، لا الہ، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق سچا معبود نہیں، وہ بڑا مہربان، رحمان اور رحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور کفر کی جہاں بات کی، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، ہم انسان ہیں، انسان کے دل میں وسوسے آتے ہیں، انسان اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے، شک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ زمین و آسمان، ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا فرق، دیکھیں کیسے تفریق ہے، کیسے وہ ایک ایک منٹ کا فرق آتا ہے، کبھی رات لمبی کبھی دن چھوٹا، اور وہ ایک بڑے منتظم انداز میں چلتا ہے، کوئی چینجنگ نہیں آتی۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک سال میں جو ہے 2 منٹ کا فرق پڑا اور دوسرے سال اسی تاریخ میں کوئی 10 منٹ کا فرق پڑ گیا، اور نہیں، وہ ایک ہی روٹین میں چلا جا رہا ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور یہ سفینے جو چلتے ہیں سمندروں کے اندر، اور جو آسمان سے اللہ بارش نازل کرتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اور ہر طرح کے چوپائے زمین میں پھیلائے ہوئے ہیں، یہ ہواؤں کا چلنا اور یہ بادلوں کا مسخر ہونا آسمان اور زمین کے درمیان، اس میں آیات ہیں، نشانی ہیں، لقوم یعقلون، عقل مند لوگوں کے لیے، عقل مند قوم کے لیے، جو ان چیزوں کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ اگر ایک ٹشو نہیں کوئی بنا سکتا، ایک کیا کہتے ہیں ماچس کی جو ڈبیا ہے یہ نہیں ایسے خود بخود بن سکتی، اتنا کچھ نظام ایسے ہی بن گیا، یہ رب ہے اس کو بنانے والا۔ تو عقل والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، چاہیے یہ کہ اللہ کی رب کی یہ نشانیاں دیکھ کر جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر کسی کمپنی کے اندر کوئی مدیر ہو، 2 مدیر ہوں تو ہمیشہ اضطراب رہے گا، ایک کہے گا یہ کرو، دوسرا کہے گا یہ کرو، اختلاف نظر آئے گا، چل نہیں سکے گا نظام۔ تو یہ جب کائنات کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک انتظام سے چل رہی ہے، کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے، اس کا مطلب وہ اکیلا ہے۔ تو لیکن پھر بھی اس کے باوجود چاہیے تو یہ تھا کہ اسے ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اللہ کے علاوہ بھی انداد پکڑنے میں خدا بنائے ہوئے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ اب کسی کے بت کو توڑ کے دیکھیں، کسی کے مزار کو توڑ کے دیکھیں، جس کے سامنے وہ اپنا ماتھا اور اپنا سر ٹیکتا ہے اور طواف کرتا ہے، وہ آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہوگا، کیونکہ اسے محبت ہے جو اللہ سے ہونی چاہیے تھی، وہ ان سے محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ اس اللہ کی محبت کی خاطر ہم بیٹھے ہیں، اس کے قرآن کو لے کے اس کی باتیں کر رہے ہیں، اس کے قرآن کو سمجھ رہے ہیں، اسی کی محبت کی خاطر ہم نماز پڑھنے آتے ہیں۔ تو ایمان والوں کی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے، اور جب جس سے محبت ہو تو بندہ بور نہیں ہوتا۔ آپ کسی سے محبت ہو جائے، آپ گھنٹوں بیٹھے رہیں، اس کو آپ کو بوریت نہیں ہوگی، آپ کو مزہ آئے گا۔ تو یہ ہے محبت کی لذت
کہ اگر اللہ سے سچی محبت ہو جائے اور زیادہ ہو جائے، سب سے زیادہ محبت ہو جائے، تو اسے وہ لطف آتا ہے، وہ اس کا نفس سرشار ہو جاتا ہے، اسے وہ اطمینان، وہ سکینت، وہ راحت، وہ اطمینان ملتا ہے کہ دنیا میں کہیں نہیں ملتا، کیونکہ اس کی سب سے زیادہ محبتیں اللہ سے ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور جب دیکھیں گے ظالم لوگ دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پوجنے والے، غیر اللہ سے محبتیں کرنے والے، جب وہ دیکھیں گے اللہ کا عذاب تو کہیں گے قوت تو اللہ کی ہے۔ قیامت کے دن کس کا ملک ہوگا، کس کی بادشاہی ہوگی؟ رب کی ہوگی۔ اور دنیا میں اللہ نے چھوڑ دی ہے، وہاں پکڑ ہوگی اللہ کی، وہاں کوئی پتہ نہیں، دنیا میں پتہ نہیں حرکت کر سکتا، لیکن وہاں عذاب جب دیکھیں گے اللہ کا تو کہیں گے اللہ ہی قوت کا مالک ہے اور اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ تمنا کریں گے، حسرت کریں گے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، وہ لوگ جن کی پیروی کی جاتی تھی، جن کو پوجا جاتا تھا، جو بڑے بڑے پیر اور مرشد بنتے تھے، اپنے سجدے کرواتے تھے لوگوں سے، نہ کبھی نماز پڑھتے، قوالیوں پہ بھنگڑے ڈالتے تھے، سال سال غسل نہیں کرتے تھے، ایسے لوگ جو ہے وہ برات اختیار کر لیں گے۔ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جن لوگوں نے ان کی پیروی کی وہ کہیں گے کہ ہم تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، جاؤ بندوبست اپنا کر لو۔ وَرَأَوْا الْعَذَابَ، اور جب عذاب دیکھیں گے اور ان کے سارے وہ اسباب جو دنیا میں بنائے ہوئے تھے، فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، سب منقطع ہو جائیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، جو پیچھے لگے ہوئے تھے ان پیروں کے، ان مزاروں کے، ان لوگوں کے پیچھے کہ وہ مجھے بچا لے گا، وہ بچا لے گا، کہیں گے کاش افسوس ایک دفعہ دنیا میں ہم چلے جائیں، ہم بھی ان سے برات کا اظہار کریں، کہیں جاؤ دفع ہو جاؤ، ہمیں تمہاری پیروی نہیں کرنی، ہم بھی آج وہ بدلہ لے لیں جیسے آج یہ ہمیں جو ہے چھوڑ چکے ہیں۔ کما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات، اللہ انہیں یہ حسرت دکھائیں گے قیامت کے روز کہ وہ حسرت سے روئیں گے، کاش ان کی پیروی نہ کی ہوتی، یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو خود جہنم میں جانے والے ہیں، ہمیں انہوں نے کیا بچانا تھا۔ وما هم بخارجین من النار، اور یہ حسرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہاں یہ آگ سے بچائے نہیں جائیں گے۔ پھر آگے کہا گیا ہے لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، پاکیزہ رزق کھاؤ، حلال کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان سے بچنے کے لیے حلال رزق کی ضرورت ہے۔ یہاں عام لوگوں کو خطاب ہے، مسلمان بھی، سارے جتنے بھی انسان ہیں، جب حلال کی کھائیں گے تو اچھے کام ہوں گے، حرام کھائیں گے چاہے وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے وہ برے ہی کام کریں گے، وہ شیطان کے پیروکار ہی بنیں گے۔ تو کہا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیروی نہ کرو، اس کے خطوات کی، اس کے پیچھے نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ کھلا دشمن ہے۔ کیا کرتا ہے؟ انما یامرکم بالسوء، برائی کا حکم دیتا ہے، والفحشاء، فحاشی کے کاموں کا حکم دیتا ہے، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، تیسری بات جس کا علم نہیں تم اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھ لو، اللہ کے بارے میں باتیں کرو، جیسے آج بہت سے دانشور، بہت سے ڈرامے لکھنے والے، بہت سے کہانیاں لکھنے والے پتہ نہیں کیا کچھ لکھ دیتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جہاں فحاشی ہے، جہاں منکرات ہیں، برائیاں ہیں، وہاں پر یہ کام بھی ہے کہ اللہ پر بغیر علم کے بات کرنا۔ اس لیے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جنہوں نے علم نہیں سیکھا، بس 1-2 سال پڑھا اور کوئی کیسٹیں، کوئی کتابیں پڑھ کے جناب وہ خطیب بن گئے، مفتی اعظم بن گئے، وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اگر بغیر علم کے بات کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ جو علم نہیں اللہ پہ وہ بات کر دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے علم جو ہے وہ ضروری ہے، بیان کرنے سے پہلے، لوگوں کی رہنمائی سے پہلے آپ جو ہے وہ سیکھیں، ایسی بات نہ کر جائیں جس کا علم نہ ہو، وہ کبیرہ گناہ ہوگا۔ پھر ایک اہم چیز جو معاشرے کے اندر تبدیلی لاتی ہے اور جس کی وجہ سے تبدیلی نہیں آتی، وہ سب سے بڑا پتھر، سب سے بڑا وہ حائل ہونے والی چیز ہماری اصلاح کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے درمیان میں، وہ یہ ہے، وہ ہے تقلید، باپ دادا کی تقلید، ہمارے آباء و اجداد، ہماری قوم، ہمارے رسم و رواج، یہ آڑے آ جاتے ہیں قرآن و سنت کے سامنے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، اللہ کی پیروی کرو، اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، مشرکین کہتے ہیں ہم تو وہ کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رد کیا، فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، چاہے ان کے باپ دادا ان میں عقل نہ ہو، شعور کی کمی ہو، یا وہ ہدایت پہ نہ ہو، اس کے باوجود تو یہ اندھی تقلید ہے، رسم و رواج کے پیچھے، اپنے باپ دادا کے پیچھے چلنا، بلکہ قرآن کی اتباع جو اللہ نے نازل کیا، جب واضح ہو جائے، صاف ہو جائے اور سمجھ آ جائے،
اور ہدایت سامنے نکھری ہوئی نظر آنے لگ جائے اسے اپنا لینا چاہیے. رسم و رواج باپ دادا کی تقلید، اپنے سابقہ اپنے محلے کی تقلید، اپنے گاؤں کی، ملک کی، سب کو چھوڑ کر قرآن و سنت کو اپنا لینا چاہیے. اور جو اس کو نہیں کرتا نولیہ ما تولی، اللہ کہتے ہیں اللہ پھیر دیتے ہیں اسے، گمراہی کی طرف چھوڑ دیتے ہیں، وہ پھرتا رہتا ہے، گمراہ رہتا ہے اگر وہ اس کو اپناتا نہیں ہدایت کو. تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور پھر کہا اے لوگو، اے ایمان والو، کلوا من طیبات. وہاں پہلے ذکر انسانوں کا تھا، عام لوگوں کو مخاطب تھے، اور یہاں پہ کہا گیا اے ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم، وہ پاکیزہ کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف ایک اللہ کی، اسی کی عبادت کرنے والے ہو. تو شکر کس کا ہوگا؟ اس رب کا ہوگا. شکر سے کیا ہوگا؟ اور عطا ہوگا، اور ملے گا، رزق کے دروازے کھلیں گے، عبادت کے دروازے کھلیں گے. پھر آگے حرام کردہ چیزوں کو ذکر کیا گیا، جس میں فرمایا مردار ہے، خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، جو بھی غیر اللہ کے نام کی چیزیں ان سے بچیں. حرام چیز جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو خیر کی طرف نہیں لا سکتی. ہمیشہ رزق حلال کی تمنا کرے. 1 روپے کی کرپشن اور 1 لاکھ کی کرپشن برابر ہے. کرپشن ہے. تو مسلمان جو ہے وہ اس سے بچتا ہے، اپنے آپ کو تھوڑے پہ گزارا کر لیتا ہے لیکن حلال پہ چلتا ہے، تاکہ اس کے سارے معاملات درست ہو سکیں اور سارے معاملات اللہ کے سپرد ہو سکیں اور وہ دنیا کی بہترین زندگی گزار سکے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ ایمان پہ فرمائے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. آج یہ سورہ بقرہ کا ہمارا دوسرا لیکچر تھا، سورہ بقرہ کا تیسرا اور چوتھا ہوگا، پھر ہم سورہ آل عمران میں چلیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.